کتنے مواحد؟ بھئی جتنا ابو جہل مواحد تھا کم از کم اتنے مواحد تو بنو بھائی. ان کا ایک عقیدہ سنیے. سورۃ عنکبوت ہے. صفحہ نمبر ہے 485. اکیسواں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ عنکبوت اور آیت نمبر ہے 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو آگے سے کہیں گے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے. مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب الامن والعلا میں لکھا ہے سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سجدہ نہیں کرتے. اور ابو جہل کیا کہتا تھا کہ سورج اور چاند کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تھون دکا کتھوں لگ گیا ہے. مولانا حسین علی مانا کرتے اگر یہ مانتے ہو تو پھر شرک کرتے ہو، تم کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہو. آگے اگلی آیت کو چھوڑ دیں، اس سے اگلی آیت پہ آ گئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور میرے پیغمبر اگر تم ان سے پوچھے من نزل من السماء ماء، کون اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر ہو جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد اس پانی کے ذریعے زندہ کر دیا، کھیتیاں لہلہانے لگی. یہ کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جواب میں کہیں گے کہ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ اللہ. میرے پیغمبر جب وہ اتنی حقیقت کو تسلیم کر لیں تو پھر تو کہہ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. تو وہ اللہ کی صفتوں کے کیا تھے جی؟ یہ ہم نے جو صفحہ نکالا ہوا ہے یہی صفحہ نکل رہے آپ کے سامنے. مشرکین مکہ کا ایک عمل دیکھیے جی. نیچے آئیے آخری سطروں میں، آیت نمبر ہے 65، بالکل آخری دو سطریں اس صفحے کی. آپ حیران ہو جائیں گے ان کا یہ عمل سن کے جی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، اور کشتی آ جاتی ہے خبر میں اور گرداب میں، اور خطرہ ہوتا ہے کشتی کی غرقابی کا، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین. کس کا عمل بیان ہو رہا ہے جی؟ اس کے باوجود وہ کیا ہیں؟ یہ جناب کہتا ہے این کشتیوں میں بہاو الحق بیڑا تھک، یا معین الدین کشتی لگا دے پار کشتی، مولا علی میری کشتی پار لگا دینا.
امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. یہ این کشتیوں میں بیٹھ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور مکے کے کافر بڑی بڑی مصیبتوں میں جب گر جایا کرتے تھے تو خالص کس کو پکارتے تھے؟ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں پکارتے ہیں اللہ کو. مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کی پکار. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اس اللہ نے ان کو نجات دے دی الی البر، خشکی کی طرف، اذ ہم یشرکون، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پھر موٹا مارے آتے کشتی نکلی نا. میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ مارے آتے پھر کشتی نکلی نا. کناروں پہ آ کے شرک کرتے تھے اور این سمندروں کے اندر خالص کس کو پکارتے تھے؟ کیسا عمل ہے مشرکین کا. ویسے تو وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے. سورت انفال کی آیت نمبر 32 ہے، جو حضرات لکھنا چاہیں لکھ لیں. سورت انفال کی آیت نمبر 32 ہے. مشرکین مکہ بدر کے میدان کی طرف نکلنے لگے لڑائی کے لیے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم. یہ سورت انفال میں موجود ہے. آیت نمبر 32 میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ، اگر وہ تیرا نبی حق ہے، اگر اس کی دعوت سچی ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے. اے اللہ، کس کو پکار؟ اپنے مال میں، چوپایوں میں اللہ کے نام کے حصے نکالا. پیچھے آئیے گا، سورت انعام 8ویں پارے میں ہے، صفحہ نمبر ہے 175. صفحہ نمبر ہے 175. 8واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورت انعام. اور اس کی آیت نمبر ہے 137. صفحے پہ ہمارے سامنے جو صفحے ہیں اس کی دوسری سطر ہے، دوسری لائن ہے اس کی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں للہ، کس کے لیے؟ آپ میرے ساتھ ترجمہ کرتے چلے جائیں، بڑا آسان، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں للہ، کس کے لیے؟ مما، اس چیز میں سے، زرع، جو اللہ نے پیدا کی. کیا؟ من الحرث، یعنی کھیتی، والانعام، اور چوپائے، جو اللہ نے پیدا کیے ان چوپایوں میں، اور جو کھیتی اللہ نے پیدا کی اس کھیتی میں وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے نصیباً، حصہ. فقالوا، اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ کس کے لیے؟ بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق. وَھذا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے. ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے. اگلی بات سن. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، پس جو ہوتا تھا حصہ ان کے شریکوں کا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ،
وہ نہیں پہنچ سکتا اللہ والے حصے کی طرف. وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا حصہ اللہ کا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ سکتا ہے ان کے شریکوں والے حصے کی طرف. ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے ہو. مثلا یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ کھجوریں، یہ چوپائے اللہ کے، یہ کھجوریں، یہ چوپائے، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا، یہ خرچ ہوگا حاجیوں پر، مسافروں پر، یہ خرچ ہوگا پڑوسیوں پر، شہر والوں پر. اگر کبھی یہ حصہ کم پڑ جاتا اللہ والا تو ادھر سے اٹھا کے مال اس حصے میں شامل نہیں کرتے تھے. ہاں بزرگاں دی مار پہ جائے گی، اس حصے میں سے نہیں نکالنا. اور کبھی اس حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ والا حصہ اٹھا کے اس میں شامل کر دیتے تھے. خیر ہے، اللہ بے پرواہ ہے. خیر ہے، ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے. لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ وہ اپنی کھیتیوں میں اور جانوروں میں سے ایک حصہ نکالتے تھے. کس کے نام کا؟ لوگوں نے سمجھا وہ دہریے تھے.